بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہماری سابقہ گفتگو دنیا اور آخرت کے تقابل کے اعتبار سے ہو رہی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کا باب نمبر 2، باب نمبر 3 اور باب نمبر 5 پر ہم نے بات کی۔ آج ہم اسی حوالے سے باب نمبر 7 پر بات کر کے اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے۔ باب نمبر 7 ہے باب ما یحذر من زہرۃ الدنیا والتنافس فیہا، دنیا کی رنگینیاں اور اس میں دلچسپی لینے سے اجتناب اور گریز کرنے پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ حدیث ہمارے سامنے جو ہے یہ حدیث سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور ایک طویل لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ابو عبیدہ بن الجراح کو بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ جزیہ وصول کر کے مال لے کر آئے، جب وہ مسجد نبی پہنچتے ہیں تو صحابہ سب جمع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ گفتگو جو ہمارے آج سمجھنے والی جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اظنکم سمعتم بقدوم ابی عبیدہ وانہ جاء بشیء، میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سن لی ہے، اور تمہیں یہ بھی گمان ہے کہ ابو عبیدہ بہت سارا مال جو ہے وہ کچھ لے کر بھی آئے ہیں۔ قالوا اجل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بالکل ٹھیک سمجھے آپ۔ قال، یہ کلمات بڑے قیمتی ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ورڈنگز فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بڑی اہم باتیں اس میں کی گئی۔ کہا فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہا فَأَبْشِرُوا تم لوگوں کو خوشخبری ہو، وَأَمِّلُوا اور امید رکھو، مَا يَسُرُّكُمْ اس سب کی جو تمہیں خوش کر دے۔ فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم، مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ مجھے تمہارے حوالے سے غربت پر کوئی ڈر نہیں ہے، میں تمہاری غربت سے، فقیری سے نہیں ڈرتا، اس پر مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا کہ دنیا تم پر اسی طرح کھول دی جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جیسا کہ تم سے پہلے سابقہ لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی۔ فَتَنَافَسُوهَا اور تم بھی اسی طرح ایک دوسرے کی مقابلے بازی کرو گے، کما تنافسوها جیسا کہ ان لوگوں نے دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ اور تمہیں بھی وہ یہ دنیا کا حصول یا دنیاوی ساز و سامان کا حصول آخرت سے اسی طرح غافل نہ کر دے جیسا کہ ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ اس آیت میں، اس حدیث میں بنیادی طور پر دنیا بتایا گیا کہ دنیا کی وسعت کے ساتھ انسان کے دل کی عجیب و غریب کیفیت ہے، یعنی بلکہ ہم حدیث سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس خزانوں سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، یعنی حل میں مزید والا جو معاملہ ہے نا، وہ انسان کی طلب ختم نہیں ہوگی، یہ فطری جو تمنا ہے۔ انسان پہلے لکھ پتی ہوتا تو کہتا ہے یار لکھ پتی ہوں کروڑ پتی بن جاؤں، جب کروڑ پتی ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے یار اب ارب پتی بن جاؤں، جب ارب پتی بنتا کہتا ہے یار میں کھرب پتی بن جاؤں۔ تو یہ جو خواہشات والا جو سلسلہ ہے یہ اس کا چلتا رہتا ہے، تو اسی بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ اور دیکھیے ذرا غور کیجیے، سمجھیے اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تمہارے حوالے سے شرک کا خدشہ ہے، شرک کی بات نہیں کی، بلکہ دنیا کی محبت کے حوالے سے بات کی کہ وہ خطرہ ہے۔ دنیا کو مقام عبرت سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کو ہدف بنائیں، نہ کہ اس کو مقصد بنائیں۔ نمبر 3، دنیا کا مال، عہدہ، شہرت یہ سب آزمائش ہیں، اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو الحفیظ والاما اعاذنا اللہ من هذه الفتن۔ سب سے آخری بات ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے نصیحت حاصل کرنا، جس کا ذکر اگلی حدیث میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عن عقبۃ بن عامر
سیدنا عقبہ بن عامر کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے بیان کیا گیا، اللہ کے نبی ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، احد کے شہداء پر اس طرح نماز پڑھی جیسا کہ میت پر پڑھی جاتی، پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کی۔ یہ گفتگو میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ فرمایا انی فرط لکم، کہ بھائی میں تمہارا میر سفر ہوں۔ میر سفر سے مراد میں تم سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے گواہی بھی دوں گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآن، اور اللہ کی قسم میں اپنا حوض ابھی سے دیکھ رہا ہوں، جہاں اللہ کے نبی ہم سب سے پہلے حوض پر پہنچیں گے، جو کہا گیا انی فرط لکم، اور کچھ روایات میں فرطکم بھی کہا گیا ہے، تو کہا میں تم سب سے پہلے وہاں پہنچوں گا اور میں تمہارے سب پر گواہی بھی دوں گا اور میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ کی قسم مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں دی گئی تھیں، او مفاتیح الارض، یا زمین کی کنجیاں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے تمہارے حوالے سے شرک کا ڈر نہیں ہے، میں شرک پر تم سے نہیں ڈرتا۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے ڈر ہے تو وہ یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں اس قدر مگن ہو جاؤ گے کہ تم لوگ دنیا کے مال کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرو گے، اور کچھ احادیث میں کہا گیا فَتَفْشَلُوا، ختم ہو جاؤ گے تم، تَقْتَتِلُوا، تم لوگ آپس میں لڑو گے، کہا فَتُهْلَكُوا، تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض، فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ خوف اور اندیشہ اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے لیے زمین کی برکات میں سے نکالے گا، میں اس حوالے سے تمہارے لیے ڈرتا ہوں۔ قیل وما برکات الارض، فرمایا اللہ کے رسول یہ زمین کی برکات کیا ہیں؟ قال زہرۃ الدنیا، کہا دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا ساز و سامان، مال۔ فقال رجل هل یأتی الخیر بالشر، کہا کہ اللہ کے نبی کیا خیر سے شر بھی نکل سکتی ہے؟ کیا کوئی خیر شر کا سبب بھی بن سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ دیر آپ سر جھکائے بیٹھے رہے، پسینہ آپ نے خشک کیا۔ صحابہ نے گمان کیا، ہم یہ گمان کر رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور پوچھا این السائل، بھائی سوال کرنے والا کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ہم خوش ہوئے اس بات پر کہ الحمدللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص آیا جس نے سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا لا یأتی الخیر الا بالخیر، خیر ہمیشہ خیر کو لے کر آتی ہے، بھلائی سے صرف بھلائی پیدا ہوتی ہے، خیر سے کبھی شر نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن مثال دی ہے ان هذا المال خضرۃ حلوۃ وان كل ما انبت الربيع يقتل حبة او يلم الا آكلة الخضرة، کہا کہ بھائی یہ مال سرسبز اور میٹھا ہوتا ہے، اور جو گھاس بھی موسم بہار میں پیدا ہوتی ہے یہ تو خیر ہے، لیکن کھانے والا کھاتا جائے اس کو۔ وہ کہتے تھے نا پرانے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ اس کا پیٹ بھر گیا نیت نہیں بھری اس کی، مطلب پیٹ بھر گیا لیکن اس کی دل نہیں بھر رہا اس کا، یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بھائی یہ دنیا تو ایک اچھی چیز ہے، اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں، خیر کے لیے استعمال کریں، آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں تو الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنے حرص کے ساتھ اور بس دنیا برائے دنیا کو سمجھنے کے لیے اگر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہلاک کر دیتی ہے وہ چیز، یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ کہا یقتل حبۃ او یلم الا آکلۃ الخضرۃ اکلت حتی اذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس اجترت وثلطت وبالت ثم عادت فاکلت۔ ہاں وہ جانور جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اس نے جب کھا لیا اس کی دونوں کوکھیں بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرنا شروع کر دی، پھر لید کیا، پھر پیشاب کیا، پھر وہ لوٹ آیا، پھر وہ کھایا اس نے۔ تو بلا شبہ یہ مال جو ہے بہت بڑا میٹھا ہے۔ آخر میں فرمایا من اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ فنعم المعونۃ ہوا، یہ ہے ہمارے سمجھنے والی بات کہ بھئی کہا کہ جس نے اسے حق کے ساتھ لیا، حق میں ہی صرف کیا، فنعم المعونۃ ہوا، تو یہ تو بہت ہی اچھا ہوا۔ ومن اخذہ بغیر حقہ،
اور جس نے اپنی ضرورت سے زائد لے لیا، اس کو اپنا ہدف بنا لیا اور بس لیتا ہی چلا گیا، کانا کالذی یأکل ولا یشبع، تو جو کھاتا تو ہے لیکن کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ اس میں اگلی جو حدیث ہے وہ حدیث سیدنا عمران بن حسین کی ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم، کہ بھئی سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد جو وہ آنے والے ہیں۔ تو عمران بن حسین کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ کہا یا پھر 1 مرتبہ کہا تھا، 2 مرتبہ کہا یا پھر 3 مرتبہ کہا، پھر ثم یکون بعدہم قوم یشہدون ولا یستشہدون، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، یہ خیر القرون جن کا زمانہ 210 ہجری تک کا بتایا جاتا ہے، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ خیانت کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، وَيَنذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وہ وعدے کریں گے لیکن وعدے پورے نہیں کریں گے، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں موٹاپا یعنی دنیا کی محبت حد سے زیادہ آ جائے گی۔ اسی بات کو ایک اور حدیث میں حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آتی، دونوں حدیثیں، اس میں بھی سیدنا خباب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، ان کا میں خلاصہ سنا دیتا ہوں، وہ مفہوم اس کا کم و بیش یہی ہے، کہتے ہیں کہ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا کہ موت کی دعا کرنا جائز نہیں تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ ان اصحاب محمد مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا سے گزر گئے لیکن دنیا نے ان کے ثواب میں، یعنی دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کر سکی۔ اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب، لیکن ہم نے دنیا میں اس قدر مال حاصل کیا کہ مٹی کے سوا اس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، یعنی ہم نے دنیا کو، وہ اپنے حوالے سے اتنا ڈر رہے ہیں، ایک صحابی رسول جو ہے وہ اپنے حوالے سے یہ خوف محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا ہمارے پاس اتنی آ چکی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے، خوف لگ رہا ہے۔ تو یہ چند حدیثیں تھیں جس کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ دنیا کا مال جو ہے، دنیا کی ساز و سامان، آسائشیں نعمت بھی ہیں اور آزمائش بھی ہیں، حق ادا کریں گے نعمت بن جائے گی، حق ادا نہیں کریں گے تو یہ آزمائش بن جائے گی۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف دل کا رجوع ہے، نہ کہ دنیا کو ہدف بنانا اور دنیا برائے دنیا گزارنا۔ تیسری بات، دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنانا حقیقی کامیابی ہے، اور دنیا کو ہدف و مقصد بنانا ہلاکت اور تباہی ہے۔ سب سے آخری بات، حرام مال بہت ساری بیماریوں اور بے شمار مسائل کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیاوی ساز و سامان کو برائے آخرت استعمال کریں، نہ کہ دنیا برائے دنیا کے لیے اسے استعمال کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔